ربط مردم رشتہ باہم میں دیکھ، داستان رشتہ کو سرگم میں دیکھ۔ قوم میں ہے فرد بینی اپنا کام، کرتے ہیں گلشن سے گل چینی مدام۔ فطرتاً گم اپنی یکتائی میں ہے، گو تحفظ محفل آرائی میں ہے۔ لوگ فطرت کا تقاضا ہے جلیں، رزم گاہ زندگی کی آگ میں، خوگر اتوار یکجائی بنیں۔ مثل گوہر سل کے گوہر میں ملیں، ہوں نبرد زندگی میں یار سب۔ مثل ہمکارہ رہیں ہمکار سب، جذب باہم ہے ستاروں کی حیات، ہے بہم کوكب سے کوكب کو ثبات۔ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ ملت کے افراد مل جل کے رہیں، اور اس کی جو تربیت کی جو تکمیل ہے وہ نبوت کے وسیلے سے انجام پاتی ہے۔ پہلے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں کہ انسان میں یہ جو میل جول کا تعلق ہے کس درجے فائدہ مند ہے، اور اس کہانی کی ابتدا کا جو سرا ہے وہ بالکل غائب ہے میل جول کی۔ یہ جو میل جول کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے باغ کو قوم کہا ہے اور پھول کو فرد کہا ہے، کہ جس طریقے سے باغ میں خوبصورتی نظر آتی ہے یا کسی قوم میں خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اپنے فرد کی وجہ سے آتی ہے۔ بہت سارے فرد میں اگر خوبیاں ہوں گی تو اس قوم میں بھی خوبیاں نظر آئیں گی۔ ہم فرد کو جماعت میں دیکھتے ہیں اور ہم اسے چمن سے پھول کی طرح چنتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے فطرت بتائی ہے کسی بھی فرد کی، کہ وہ اپنی فطرت میں گم رہتا ہے، اپنے آپ میں گم رہتا ہے، اپنے آپ میں یکتا ہوتا ہے، اپنی فطرت کا دلدادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو در حقیقت اگر اس کو تحفظ چاہیے اپنا، تو جماعت سے منسلک رہنے ہی میں اس کا تحفظ ہے یا حفاظت ہے۔ لوگ فطرت کا تقاضا ہے جلیں، یعنی محنت کریں، اسٹرگل کریں، اور یہ جو میدان زندگی کا، زندگی کیا ہے؟ جد و جہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ عادی ہو جائیں لوگ ایک دوسرے کے، اور جس طرح موتی کی لڑی بنتی ہے اس طریقے سے ایک قوم بن جائیں۔ نبرد زندگی کہتے ہیں زندگی کی جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ہمکارہ کہتے ہیں اکٹھا کام کرنے والے، اور مل جل کے اکٹھا کام کر کے زندگی کے مسئلے حل کریں۔ پھر اقبال نے ستاروں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اوپر ستارے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی کشش موجود ہوتی ہے ان کے درمیان۔ ستاروں کی جو زندگی ہے وہ ستاروں کی باہمی وابستگی کی وجہ سے استحکام ہے، یعنی اگر نظام شمسی نہ ہو تو پھر ستاروں کا جو وجود ہے وہ درہم بھرم ہو کے رہ جائے گا۔ اور پھر انالوجی دیے قوموں کی، اگر افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو تو پھر وہ ملک اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ کوكب کہتے ہیں ستاروں کو، اور محکم کہتے ہیں مضبوط استحکام۔ کاروانی راہ ہے دشت و ہیل، ہے یہی قانون فطرت کا اٹل۔ سست و بے جان تار و پود کار ہے، ناشگفتہ غنچۂ پندار ہے۔ نغمہ ساز برق سے نا آشنا، تھا جو در پردہ تو در پردہ رہا۔ جستجو کی سختیوں سے بے خبر، آرزو کی کاوشوں سے بے خبر۔ خالی خالی محفل نوز ادا کیا، پنبہ جس کو چوس لے وہ بادہ کیا۔ سبزہ تازہ ہے افسردہ ابھی، خوں ہے اس کے تاک کا مردہ ابھی۔ قصہ دیو پری پر ہے مدار، ڈھونڈتا ہے اپنی ہستی سے فرار۔ ہستی ناپختہ ہے خلوت گزین، فکر میں اس کی ابھی وسعت نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو کبھی منتشر تھے اور انہوں نے ملت کی صورت اختیار نہیں کی تھی، اس لیے ان کی منزل اور ان کا مقصد ایک نہیں تھا۔ یعنی پہلے جو تھے وہ قافلے جو ہیں وہ کسی خیمہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی پہاڑ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی چراگاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی صحرا کے دامن میں یا وادی میں، ان کی منزل نہیں ہوا کرتی تھی۔
ان کے جو کام کا تار و پود تھا، یعنی تانا جو بانا تھا، وہ کمزور تھا، اور ان کا جو شعور تھا، ان کی جو سوچ تھی، اس کی کلی ابھی نہیں کھلی تھی۔ یعنی میسیج یہی ہے دوسرے شعر کا کہ جو جد و جہد ہوتی تھی پہلے لوگوں کی، وہ بے مقصد و بیکار تھی، اور ان کا فہم اور ان کا شعور بھی بلند نہیں تھا۔ قوم نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے جو آواز ہوتی ہے یا ساز ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا جو نغمہ ہے وہ بھی لے پہ نہیں آیا ہوتا ہے۔ میسیج یہ ہے کہ جب تک ملت کا وجود قائم نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ انتشار کا شکار رہتا ہے۔ جب تک آپ ایک قوم نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر نہ جستجو ہوگی، نہ آرزوئیں ہوں گی، نہ خواہشیں ہوں گی۔ ملت کے وجود میں آنے سے پہلے انسان بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ پمبا کہتے ہیں روئی کو، اور اس کی جو شراب کی جو مقدار ہے وہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور پمبا جس کو چوس لے، یعنی روئی بھی چوس لے کسی بھی جذبے کو، یعنی اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی زیادہ پیشن نہیں ہوتا اگر آپ قوم کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اس کی خاک کا جو سبزہ ہے وہ تازہ تازہ پھوٹا تھا، اور ابھی اس کی انگور کی بیل خون کی گرمی سے محروم تھی۔ اس کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ جن، بھوت اور پری کا قبضہ تھا۔ اپنے ہی خیال سے ڈر کے اٹھ بھاگنا اس کا شیوا تھا۔ فہم اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی توہم پرستیوں کا شکار تھا۔ اس کی جو زندگی کا میدان تھا وہ بھی بہت تنگ تھا۔ اس کا جو وجود تھا وہ چونکہ ملت سے محروم تھا، اس وجہ سے اس کی سوچ بھی بہت محدود تھی۔ تار و پود کہتے ہیں تانا بانا، تانا کہتے ہیں کپڑا بنتے وقت لمبائی میں آنے والا دھاگا، اور بانا چوڑائی میں آنے والا دھاگا۔ غنچۂ پندار غور و فکر کی نغمہ ساز برق، بجلی کی سی لے، سر کا حامل ساز، پردہ یہ راگ موسیقی کا مقام۔ پمبا کہتے ہیں روئی کو، ہستی ناپختہ، اس کا ناپختہ وجود، زندگی۔ وقف بیم جان ہے اس کے آب گل، باد سرسر سے لرز جاتا ہے دل۔ سخت کوشی اس کی عادت میں نہیں، پنجائے زن دامن فطرت میں نہیں۔ جو زمیں اگلے غنیمت ہے اسے، یا وہی اوپر سے جو خود آ گرے۔ تب کہیں آتا ہے صاحب دل کوئی، ایک دفتر جس کا ہو ایک حرف بھی، نغمہ گر ایسا کہ ایک آویزہ سے خاک مردہ کو حیات تازہ دے۔ ذرہ ناچیز کو بخشے ضیا، اور ہر پونجی کو کر دے بے بہا۔ ایک نفس سے زندہ سو پیکر کرے، بزم کو سرخوش بے کے ساغر کرے۔ چشم مارے لب مسیحائی کرے، یوں دوئی سامان یکجائی کرے۔ ہے زمیں سے تا فلک اس کی کمند، پارا پارا زندگی کی حلہ بند۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو تھا وہ پہلے اپنی صلاحیتوں سے بے خبر تھا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ معمولی باتوں کی وجہ سے خوف اس پہ چھایا رہتا تھا۔ جان کا خوف اس کی طبیعت میں تھا، اور وہ تیز ہوا چلنے سے بھی کانپ اٹھتا تھا، اور وہ محنت سے بھی جان چھڑاتا تھا، اور اس کو محنت سے بھی وہ گھبراتا تھا، خوف کھاتا تھا، اور جو فطرت کے دامن پہ بھی پنجہ نہیں مارتا تھا، یعنی وہ فطرت کو بھی تسخیر کرنے کی نہیں سوچتا تھا، فطرت کے جو راز ہیں ان کو بھی وہ نہیں جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو زمین سے اگتا تھا بس اسی کو وہ غنیمت سمجھتا تھا، یعنی جو پودے یا درخت اس کو پھل دے دیتے تھے یا سبزیاں دے دیتے تھے، اسی پہ وہ بھروسہ کرتا تھا، یا وہی اوپر سے جو خود آ گرے، یعنی وہی ایپل وغیرہ جو اوپر سے گر جاتے تھے یا پھل وغیرہ، اسی پہ وہ بھروسہ کرتا تھا۔ اب اقبال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتا رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
کسی بے صاحب دل کو پیدا کر دیا جو ایک حرف سے پوری کتاب لکھ ڈالتا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر دیا، جس نے ایک ایک بات کی وضاحت کر کے انسان میں ذوق و شوق پیدا کیا۔ یعنی ہمارے نبی نے تعلیمات دی اور جو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور صحیح معنی میں اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ ایک ایسا ساز پرواز ہوتا تھا جو ایک راگ سے خاک کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک حقیر سا ذرہ بھی اس سے روشنی حاصل کرتا تھا، ہر اثاثہ اس سے ایک نئی قسمت پاتا تھا۔ ہمارے نبی کی تعلیمات اور اس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں پیدا ہونے والے انقلابات کو مختلف تشبیہات سے پیش کیا اقبال نے۔ وہ ایک ہی پھونک سے ہمارے نبی نے ایک ہی پھونک سے سینکڑوں دل کو زندہ کر دیا تھا اور محفل کو ایک ہی ساغر سے رنگین کر دیا تھا۔ جد و جہد سے بیگانہ انسانوں میں جذبے بھر دیے تھے، ولولے پیدا کر دیے تھے، قوم بنا دی تھی۔ بیم کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، آب و گل اس کی طبیعت میں، باد سرسر تیز ہوا، سخت کوشی بہت محنت و مشقت، پنجہ زن پنجہ نہیں مارتا، تسخیر نہیں کرتا، ایک صاحب دل کوئی یا ایک دیندار خدا کی پہچان رکھنے والا، مراد ہے نبی، آویزہ ایک آواز، حیات تازہ دے ایک نئی زندگی، ذرہ ناچیز حقیر ذرہ معمولی چیز مراد انسان، زوگیر روشنی حاصل کرتا ہے، چشمے مارے لبے مسیحائی کرے، یوں دوئی سامان یکجائی کرے، ہے زمیں سے تا فلک اس کی کمند، پارا پارا زندگی کی حلہ بند، تازہ انداز نظر پیدا کرے، گلستان تا دشت و در پیدا کرے، قوم اس کے سوز سے مثل سپند، جست اس کی شورزا ہنگامہ بند، دل میں وہ جو ہی شرر افغن بنے، شعلہ درگیر مٹی کو کرے، گل کو اس کا نقش پا بینا کرے، ذرے کو غیرت دا سینہ کرے، عقل عریاں کو نیا پیرایا دے، یعنی اس بے مایا کو سرمایہ دے، اس کے اخگر پر ہو جب دامن فشاں، دور ہو کھوٹ اور ذرے خالص عیاں، جب غلاموں کو یہ کرتی ہے رہا، ان کو آقاؤں سے کرتی ہے جدا، ان سے کہتی ہے کہ تم بے دم نہیں، ان بتانے بے زباں سے کم نہیں، رہنما ہوتی ہے سوئے مدعا، کرتی ہے آئیں کو زنجیر پا، کرتی ہے پھر وہ در توحید باز، اس کو سکھلاتی ہے آئین نیاز۔ نبی جو ہیں وہ مردہ جانوں کے لیے مسیحائی کا کام کرتے ہیں اور انسانوں کو ایسے ڈگر پہ لے آتے ہیں جہاں وہ پوری طور پر توحید پرست ہو جاتے ہیں۔ نبی اپنی روحانیت سے انسان کے دل میں عظمت پیدا کر دیتے ہیں، زندگی کا اعلیٰ مقصد پیدا کرتے ہیں اور ہر طرح کے بتوں اور معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو خدائے واحد سے وابستہ کر لیتا ہے۔ نبی کی تعلیمات سے جو ملت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یوں دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ لفظی معنی یہ ہیں کہ اس کی گرمی سے ایک ملت دانہ سپند کی طرح اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور نعرہ زن اور ہنگامہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملت کے دل میں ایک چنگاری ڈال دی جس کے نتیجے میں اس ملت کی مٹی میں شعلہ بن کے آگ بھڑک اٹھی، یعنی جذبے اور ولولے پیدا کر دیے۔ اس پاؤں کے نشانات مٹی کو بصیرت عطا کرتے اور ذرے کو سینہ کے ساتھ برابری کے دعوے سے سرشار کر دیتے ہیں۔ برہنہ عقل کو وہ لباس سے نوازتا ہے اور اس بے سر و سامان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اس ملت کے انگارے کو اپنے پلو کی ہوا دیتا ہے اور اس کے سونے میں جو کھوٹ ہوتا ہے اسے نکال پھینکتا ہے۔
یعنی ملت کی کوتاہیاں اور برائیاں وغیرہ کو اپنی تعلیمات کے ذریعے دور کرتا ہے اور ایک نئی زندگی اور عظمت اپنی تعلیمات کے ذریعے ملت کو دیتا ہے نبی۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے غلاموں کے پاؤں سے زنجیریں کھول دی انہوں نے اور آقاؤں سے اسے چھین لی۔ یعنی مالدار انسان کسی دوسرے مفلس انسان کو پہلے اپنا غلام بنا لیتا تھا اور ہر وقت اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیا جاتا تھا اور اس سے کام لیتا تھا۔ ہمارے نبی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس سلسلے کو ختم کیا اور تمام انسانوں کو برابر کر دیا، کوئی آقا نہیں اور کوئی غلام نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ تم کسی دوسرے انسان کے غلام نہیں ہو، یعنی جو پہلے غلام تھے ہمارے نبی نے کہا کہ تم بھی دوسرے جیسے انسان ہو اور اس بے زباں بتوں یعنی آقاؤں سے کم درجے کے نہیں ہو، سب انسان برابر ہیں، کسی کو بھی کسی اور کو غلام بنانے کا حق نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے ایک مقصد کی طرف پوری قوم کو لے آئے اور اس کے پاؤں میں قانون اور آئین کی زنجیر ڈال دی، یعنی اسے انسانی ضابطوں کا پابند کر کے باہم زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور انداز سے آشنا کیا۔ ہمارے نبی نے توحید کی رمز اور حقیقت سے آگاہ کیا اور عز و انکسار کے آئین سکھلائے۔ ہمارے نبی نے توحید کا پیغام دیا، تا فلک آسمان تک، دشت و در، کوہ و بیاباں، در کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، سپن کالا سا دانہ، ہرمل جو آگ پر ڈالنے سے تڑ تڑ کر کے اچھلتا ہے، شرر افغن یعنی نعرہ زن، اور شعلہ درگیر وہ شعلہ جس سے آگ بھڑک اٹھے، نقش پا اس کے پاؤں کے نشان، بینا دیکھنے والی، غیرت دا سینہ کرے سینہ کی برابری کا دعویٰ کرنے والا۔ سینہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی درخواست کی تھی اور جلوہ پڑھنے پر بے ہوش ہو گئے تھے، طور سینہ۔ عقل اریاں تیری عقل، اریاں کہتے ہیں ننگے، بے مایا کنگال غریب مفلس، اخگر کہتے ہیں اس کا انگارہ، نیاز کہتے ہیں عاجزی کو۔